مزدور نے شہزادی کو قبر سے باہر نکالا اور اپنے کندھے پر رکھ کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ شہزادی کی میت کو سامنے رکھ کر کہنے لگا، یہ غریب شخص شہزادی کی میت کو سامنے رکھ کر کہنے لگا، اے اللہ تو نے میری بہت مدد کی، یا اللہ تو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے والا، یا اللہ آج قدرت کا کرشمہ دکھا، میری محبت کو مکمل کر دے۔ رو رو کر دعائیں کرنے لگا، اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا، میری محبت کو مکمل کر دے، میری محبت کو زندہ کر دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی دلچسپ حکایت لکھتے ہیں، جوانوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ لکھتے ہیں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنا یہ واقعہ۔ آپ بھی ایک بار ضرور سنیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے دور کی بات ہے، سخت گرمی تھی، گرمی کا موسم تھا، ایک قافلہ تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک ایسا غریب شخص بھی تھا جو صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ یہ غریب شخص بھی اس قافلے کے ہمراہ چل پڑا۔ جب یہ لوگ دوسرے ملک پہنچے تو وہاں کا موسم بڑا ہی خوشگوار تھا، ٹھنڈا علاقہ تھا۔ قافلے والوں نے تجارت کی اور بہت سارا نفع حاصل کیا، اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ مگر جو مزدور تھا، جو غریب تھا، اسے وہاں کا ماحول، وہاں کا موسم، وہاں کی آب و ہوا بہت ہی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا، اسی ملک میں رہنے کا، وہاں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں پر اس نے خوب محنت مزدوری کی، اس غریب شخص نے اس ملک کے اندر خوب محنت مزدوری کی۔ جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے، جب 4 پیسے جمع ہو گئے تو اس نے وہاں پر گھر بنانے کا سوچا۔ وہاں بادشاہ کا محل بھی تھا جو نہایت ہی عمدہ اور نفیس تھا، اور محل کے سامنے ایک بہت ہی شاندار باغ تھا، بہت ہی شاندار ایک باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھل اور پھول لگے ہوئے تھے۔ اس غریب شخص نے سوچا، مزدور نے سوچا کہ کیوں نہ اسی محل اور باغ کے درمیان ہی اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنا لوں رہنے کے لیے۔ اس نے محل اور باغ کے درمیان ہی، محل اور باغ کے سامنے ہی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہیں پر رہنے لگا۔ ایک دن اس کے دل نے چاہا کہ کیوں نہ اس باغ کی سیر کی جائے، یہ جو باغ ہے جس میں رنگ برنگے پھل اور پھول لگے ہوئے ہیں، اس باغ کی سیر کی جائے۔ مگر جیسے ہی اسے خیال آیا کہ میں تو مزدور ہوں، میں تو بیچارہ غریب ہوں، 2 ٹکے کا مزدور ہوں، میرا بادشاہ کے خوبصورت باغ میں کیا کام، یہ سوچتے ہی یہ شخص وہیں رک گیا، محنت مزدوری کرنے لگا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ پھر سے دل نے باغ میں جانے کا مطالبہ کیا۔ دل نے بار بار کہا کہ ایک بار تو اس باغ کی سیر کر لو۔ اب یہ غریب شخص اپنے دل کی مانتے ہوئے اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا اور بوجھل قدموں کے ساتھ باغ کی طرف چل پڑا۔ جب باغ میں پہنچا تو اس غریب شخص کو ایک ایسی خوشبو آئی کہ جسے سونگتے ہی یہ غریب اس خوشبو کا دیوانہ ہو بیٹھا۔ وہ خوشبو اصل میں کسی پھل یا پھول کی نہیں تھی، بلکہ یہ عشق کی خوشبو تھی، یہ محبت کی خوشبو تھی، یہ پیار کی خوشبو تھی، یہ مودت کی خوشبو تھی جس نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا، یہ غریب اور مزدور شخص بادشاہ کے باغ کے اندر چند قدم آگے بڑھا تو اس کی نظر ایک خوبصورت شہزادی پر پڑی جس کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں کنیزیں تھیں۔ جیسے ہی شہزادی کی مستانی آنکھیں دیکھیں تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، ہونٹ اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے تھے، چال ہرن کے جیسی تھی، رنگ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ غریب شخص شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ اتنے میں شہزادی کی نظر بھی اس مزدور پر پڑ گئی۔ یہ مزدور بہت ہی حسین و جمیل تھا، حسن تو بہت تھا مگر دولت کی کمی تھی۔ اللہ اکبر! حسن تو تھا مگر دولت کا غریب تھا۔ شہزادی نے جب مزدور کا حسن دیکھا، مزدور کی خوبصورتی دیکھی تو بس دیکھتی ہی رہ گئی، مگر جیسے ہی اس کے پرانے اور بوسیدہ
کپڑوں پر نظر گئی تو فوراً اس نے اپنی نظریں ہٹا لی. یہ تو غریب ہے, یہ تو 2 ٹکے کا مزدور ہے, اور میری نظر اس کے حسن پر تو پڑی مگر اس کی جیب پر کیوں نہ پڑی. میری نظر اس کے حسن پر تو پڑی ہے مگر اس کے کپڑوں پر کیوں نہیں پڑی. جیسے ہی اس نے دیکھا اس کے کپڑے میلے ہیں, چھی فوراً ہی اس نے نظروں کا راستہ تبدیل کر لیا. اب مزدور کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ شہزادی کو کیسے حاصل کیا جائے. مایوس ہو کر یہ مزدور گھر کی طرف لوٹا, مگر اس مزدور کی نیت پاک تھی. اس نے سوچا کوئی بات نہیں, رب میرے ساتھ ہے. وہ بادشاہ ہے, وہ شہزادی ہے, وہ امیر ہے. اگر میں غریب ہوں تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, امیروں کا امیر تو میرے ساتھ ہے نا, میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ تقدیریں بدلنے پر قادر ہے, رات کو دن میں بدلنے والا رب میرے ساتھ ہے. شہزادی کو ضرور حاصل کروں گا. اب اس مزدور کو نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش, ہر وقت شہزادی کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا. ہواؤں کے ساتھ بھی شہزادی کی باتیں کرتا, فضاؤں کے ساتھ بھی شہزادی کی باتیں کرتا. نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا, یا اللہ میری محبت کو میرے نصیب میں لکھ دے, میری محبت کو میرے نصیب میں لکھ دے. ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ سے بات کی جائے, شہزادی کے باپ سے بات کی جائے کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہوں. انشاءاللہ ضرور اللہ میری مدد کرے گا, ضرور اللہ میرا یہ خواب پورا کرے گا. شہزادی کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد کرے گا. جب رات کا دوسرا پہر آیا تو تہجد کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھ گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا, یا اللہ او میرے مالک, میں نے خالص اور نیک دل سے محبت کی ہے, میں نے خالصتاً اور نیک دل سے محبت کی ہے. یا اللہ تو لوگوں کے مقدر بدلنے پر قادر ہے, یا اللہ تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے. اور میرے مالک تو میرے نصیب میں بس اسی شہزادی کو لکھ دینا جس نے میری راتوں کی نیندیں اڑا رکھی. ساری رات رو رو کر دعائیں کرتا رہا. اب صبح کے انتظار میں تھا کہ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوگا تو فوراً بادشاہ کے پاس چلا جاؤں گا. فجر کی نماز پڑھی, اللہ اکبر, صبح کا آغاز ہوا, فجر کا سورج طلوع ہوا. یہ اٹھا اور شاہی محل کی طرف چل پڑا. جیسے ہی دربار میں داخل ہوا تو دیکھا ہر کوئی اپنی فریادیں پیش کر رہا ہے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے اور ہر غریب اپنی فریاد پیش کر رہا ہے, ہر فریادی اپنی فریاد پیش کر رہا ہے, اور بادشاہ بہت ہی پیار سے ان کے مسائل کو حل فرما رہا ہے. اس نے وزیروں سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں, بادشاہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. وزیروں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں فلاں ملک سے آیا ہوں, یہاں مسافر ہوں اور بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وزیروں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک مزدور مسافر آپ سے ملنا چاہتا ہے, فریاد پیش کرنا چاہتا ہے, فلاں ملک سے آیا ہے. بادشاہ نے کہا اگر وہ دور سے آیا ہے, فلاں ملک سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, اسے میرے پاس لے کر آؤ. اس غریب کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا. یہ غریب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ غریب نے کہا میں جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرا جو مسئلہ ہے نا بہت ہی نازک ہے. بادشاہ اسے تنہائی میں لے کے گیا, ساتھ میں ایک وزیر ہے. تنہائی میں جا کر بادشاہ نے کہا اب کہو جو کہنا چاہتے ہو. مزدور نے کہا کہ میں شہزادی یعنی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی, مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے, لہٰذا میں آپ کی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شہزادی کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں, خدا را آپ میری مدد کیجیے. مزدور کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ذرا بھی برا نہ لگا, بادشاہ نے ذرا بھی محسوس نہ کیا, کیونکہ بادشاہ نیک دل تھا. بادشاہ کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا, کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں نا, وہ باتوں باتوں پر غصہ نہیں کرتے. کوئی بھی بات انہیں غصے تک نہیں لے کے آتی. صبر کے دامن کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بادشاہ بھی نیک دل تھا, مومن تھا, غصے کو یہ بھی حرام سمجھتا تھا, مگر ساتھ میں کھڑے وزیر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. جیسے ہی غریب نے کہا نا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بادشاہ کو تو غصہ نہیں آیا, بادشاہ کو تو برا نہ لگا, مگر ساتھ کھڑے وزیر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. وزیر نے غصے میں آ کر کہا اوے 2 ٹکے کے مزدور, تیری ہمت کیسی ہوئی, تیری ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بک بک کرنے کی؟ پہلے اپنی اوقات تو دیکھ, اپنا نام دیکھ, بادشاہ کو دیکھ.
अपना नाम देख, अपना काम देख, अपने करतूत देख, अपनी हिम्मत तो देख। बादशाह की बेटी से, शहजादी से आ गया है शादी करने के लिए। ये कहते हुए वजीर ने नयाम से तलवार निकाली। अब वजीर को इस हालत में देखकर बादशाह ने वजीर पर गुस्सा करते हुए कहा, जुबान बंद करो, और वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, कोई गलत तो नहीं कह रहा। हमारा इस्लाम भी इजाजत देता है कि जो तुम्हें पसंद हो, जो तुमको पसंद हो, वहां निकाह की बात करो, जरूर करो। अगर वो शादी करें ना करें उनकी अपनी मर्जी है, एक बार तुम उनसे बात जरूर करो। और फिर बादशाह ने वजीर को अलग बिठाकर कहा, वजीर मियाँ तुम तो जानते हो ना कि मैं हर किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ ताकि किसी का दिल ना दुख जाए, लिहाजा अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दो। ये तो मजदूर है, ये मजदूर है, मैं बादशाह हूँ। मेरी बेटी तो बड़े नाजो नखरे से पली है, नाजो नाम से पली है। अगर हम इस मजदूर को रिश्ते से इनकार कर दें, बिलफर्ज मैं इस मजदूर को रिश्ते से इनकार कर देता हूँ, तो इसका दिल दुखेगा क्योंकि ये बेचारा गरीब है। मेरे पास सब कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा तुम मुझे कोई ऐसी शर्त बताओ जिसे ये मजदूर पूरी ना कर सके और रिश्ता टूट जाए, रिश्ता ना हो सके इससे हमारा। जब वो शर्त पूरी नहीं होगी तो ये गरीब बेचारा खुद ब खुद ही पीछे हट जाएगा। बादशाह की ये बात सुनकर वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। कहा, कौन सी तरकीब है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप इस मजदूर को कहें कि आज तक मेरे पास बहुत बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के यानी शहजादों के रिश्ते आए हैं, बड़े बड़े रिश्ते आए हैं। मैंने उनके सामने एक ही शर्त रखी है, लिहाजा वो मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके, इसलिए अभी तक बेटी की शादी करने में ताखीर हो गई है। अगर कोई मेरी ये वाली शर्त पूरी कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ कर दूंगा। वो शर्त ये है कि तुम्हें शहजादी के हार तैयार करने के लिए काला हीरा लाना होगा। शहजादी साहिबा के हार तैयार करने के लिए काला हीरा लाना होगा। काला हीरा बहुत ही महंगा है, इसे खरीदने की तो बादशाहों में भी हिम्मत नहीं है, और ये मजदूर कैसे लाएगा? बादशाह को ये शर्त बहुत ही पसंद आई कि यही शर्त रखते हैं, मजदूर इस शर्त पर पूरा उतरेगा नहीं, गरीब इस शर्त पर पूरा उतरेगा नहीं, और इसका दिल भी नहीं टूटेगा और रिश्ता भी हमारा बच जाएगा। अब बादशाह ने मजदूर के सामने ये शर्त रखी तो मजदूर बेचारा एकदम मायूस हो गया। फिर ख्याल आया कि कोई बात नहीं, अल्लाह तो मेरे साथ है ना, अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। ये सोचते ही ये मजदूर शख्स वहां से चल पड़ा, वहां से निकला। किसकी तलाश में? काले हीरे की तलाश में। बादशाह ने शर्त रखी है, जब तक काला हीरा तलाश करके नहीं आएगा, काला मोती, तब तक तेरा मेरा रिश्ता नहीं बनेगा। घर जाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद करना, और फिर एक कुदाल अपने कंधे पर रखा, घर से बाहर चल पड़ा। किसकी तलाश में? काले मोती की तलाश में, काले हीरे की तलाश में। चलते चलते ये शख्स एक पहाड़ के करीब जा पहुंचा। उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। एकदम एक पहाड़ नीचे गिरा। उसने जब पहाड़ को गिरते हुए देखा, गरीब ने, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, तो एक जगह पर बैठा हुआ था। एकदम इसने किसी पहाड़ को नीचे गिरते हुए देखा तो वहां से एकदम उठा। अब गरीब ने पहाड़ को गिरने से बचाने के लिए, पहाड़ को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए कुदाल को कंधे से उतारा, पहाड़ पर मारने लगा, उसे गिरने से बचाने लगा। लेकिन कहां पहाड़ की ताकत, कहां इस छोटे से मजदूर की ताकत। पत्थरों पर कुल्हाड़ा मारता रहा, आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले ही आई। पत्थर के ऊपर कुल्हाड़ा मारता रहा। अल्लाह ताला का करिश्मा देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए। एकदम पत्थर के दो टुकड़े हुए। जैसे ही पत्थर दो टुकड़े हुआ तो देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर काला हीरा मौजूद है। पत्थर के ऐन दरमियान काला हीरा मौजूद था। उसने जल्दी से वो उठाकर वापसी की तरफ चल पड़ा। अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए वापसी की तरफ चल पड़ा। सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचा। वजीर ने जब इसे देखा तो कहा, ओए तू हमारी शर्त पूरी किए बगैर कैसे आ गया है? उसने कहा, मैं शर्त पूरी करके आया हूँ। अपना मुंह बंद कर, मैं शर्त पूरी करके आ रहा हूँ। कहा, वो कैसे? वजीर ने कहा, वो काला हीरा जल्दी दिखाओ। मजदूर ने बादशाह के सामने अपनी मुट्ठी खोली। बादशाह के सामने अपनी मुट्ठी खोली तो बादशाह और वजीर ये देखकर हैरान रह गए कि उसके हाथ में काला हीरा था, और वो हीरा जिसकी शर्त लगाई गई थी, जिसकी शर्त रखी गई थी। बादशाह देखकर बड़ा ही हैरान हुआ कि अब क्या किया जाए। इतने में वजीर बोल पड़ा। वजीर ने कहा, दूसरी शर्त भी है। वजीर बड़ा ही चालाक था।
وزیر نے کہا یہ تو ہماری شرط پوری ہو گئی، ایک اور شرط بھی رکھی گئی ہے، ایک اور چھوٹی سی شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شہزادی کو سفید ہیرے بھی بہت پسند ہیں، سفید ہیرے بھی بہت پسند ہیں، لہذا شہزادی کی بالیاں بنوانے کے لیے 2 سفید ہیرے بھی لے آؤ۔ جب تم 2 سفید ہیرے لے کے آؤ گے پھر تمہاری شادی شہزادی کے ساتھ کی جائے گی، اس کے بعد ہم آپ کی شادی شہزادی کے ساتھ کریں گے، پہلے جاؤ 2 سفید ہیرے لے کر آؤ۔ اب کی بار بھی یہ غریب مزدور گھر سے چل پڑا، کس چیز کی تلاشی کے لیے؟ سفید ہیروں کی تلاشی کے لیے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تو میری مدد فرما، جس طرح تو نے پہلے میری مدد فرمائی اب کی بار بھی تو میری مدد کر۔ یہ غریب شخص اللہ سے مدد مانگتے مانگتے چلتے چلتے ایک سمندر کے کنارے جا پہنچا، وہاں رک کر اس نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ سے دعا کی، اللہ تو میری مدد کر۔ اتنے میں ایک مچھلی سمندر سے باہر آئی، یہ دعا کر رہا ہے، مصلی پر بیٹھا ہے، نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہ بیچارہ دعا میں مصروف ہے، اتنے میں ایک مچھلی سمندر سے باہر آئی، اس نے ایک نہیں قدرت کا کرشمہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر اس طرح کے کرشمے نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت سارے سفید ہیرے منہ سے باہر اگل کے رکھ دیے، منہ سے باہر نکالے، سمندر کے کنارے پھینکے اور پھر سمندر میں کود گئی، سمندر کی تہ میں چلے گئی۔ اس مزدور نے جیسے ہی دعا مکمل کی تو اچانک اس کی نظر ان سفید ہیروں پر پڑی، اچانک اس کی نظر سفید ہیروں پر پڑی، جسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، اس لیے کہ اللہ سے مدد مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے، اللہ سے مدد مانگنے والے سب کچھ حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔ سفید ہیرے اٹھائے، 1 نہیں 2 نہیں بہت سارے ہیرے اٹھا کر واپسی بادشاہ کی طرف چل پڑا۔ جب دربار میں گیا تو وزیروں نے کہا تو پھر آ گیا ہے، اور تو پھر آ گیا ہے، پہلے سفید ہیروں کی شرط تو پوری کر۔ اس نے کہا آج شرط نہیں، آج محبت پوری کرنے آیا ہوں، آج شرط نہیں، آج شرط کا دن نہیں ہے، آج شہزادی صاحبہ سے شادی کرنے کا دن ہے۔ اس کے بعد اس مزدور نے بادشاہ کے سامنے مٹھی کھولی، بادشاہ کے سامنے مٹھی کھولی، 1 ہیرا نہیں کئی ہیرے تھے، دیکھ کر حیران ہو گیا، حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتا، بادشاہ کچھ کہتا، اتنے میں کنیز بھاگتی ہوئی آئی اور کہا شہزادی ایک دم نیچے گری ہے اور اب اسے ہوش نہیں آ رہا۔ کنیز دوڑتی ہوئی، لونڈی دوڑتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی، کہا کہ شہزادی صاحبہ ایک دم زمین پر گری ہے اور شہزادی کے ہوش جاتے رہے ہیں۔ حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، لیکن قبل اس کے کہ شہزادی کی اس غریب کے ساتھ شادی کی جاتی کہ اس شہزادی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شہزادی فوت ہو گئی، شہزادی فوت ہو گئی، شہزادی کا انتقال ہو گیا۔ شہزادی کا جنازہ پڑھا کر اسے شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب ہر کوئی کہتا کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ کہتا کہ میری محبت مری نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا شہزادی مر چکی ہے، شہزادی کا انتقال ہو گیا، شہزادی کو دفن کر دیا گیا ہے، مگر یہ مجنون کہتا کہ میری محبت مر نہیں سکتی۔ اب لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے اپنے گھروں میں سو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا تو اس غریب مزدور نے کدال اٹھایا، شاہی قبرستان کی طرف چل پڑا۔ یہ موت کو سینے لگا کر قبرستان پہنچا، شہزادی کی قبر کھودنے لگا، چونکہ مٹی ابھی گیلی تھی، کچی مٹی تھی، اس لیے جلدی سے قبر کی کھدائی مکمل ہو گئی۔ اس نے شہزادی کو قبر سے باہر نکالا، غریب مزدور نے شہزادی کو قبر سے باہر نکالا اور اپنے کندھے پر رکھ کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا، اپنے گھر کی طرف چل پڑا، شہزادی کی میت کو سامنے رکھ کر کہنے لگا، یہ غریب شخص شہزادی کی میت کو سامنے رکھ کر کہنے لگا، اے اللہ تو نے میری بہت مدد کی، یا اللہ تو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے والا، یا اللہ آج قدرت کا کرشمہ دکھا، میری محبت کو مکمل کر دے۔ رو رو کر دعائیں کرنے لگا، اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا، میری محبت کو مکمل کر دے، میری محبت کو زندہ کر دے۔ ہائے جوانو، اللہ نے اس غریب مزدور کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اچانک اس کے گھر میں کوئی شخص داخل ہوا، اچانک اس غریب نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی شخص داخل ہوا ہے اور اس نے شہزادی کے منہ کے اندر کوئی دوائی ڈالی۔ کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اجنبی شخص تھا جسے یہ جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے شہزادی کے منہ کے اندر
کوئی تھوڑی سی دوائی ڈالیے. جس دوائی کے منہ میں جاتے ہی شہزادی کو چھینک آئی. شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی, شہزادی کی آنکھ کھلی, شہزادی اٹھ بیٹھی, پھر ادھر کو دیکھتی ہے ادھر کو دیکھتی ہے, جلدی سے کفن کے ساتھ اپنا منہ ڈھانپ لیا, کیونکہ وہ نیک بادشاہ کی بیٹی تھی اور حیا دار تھی. شہزادی کہنے لگی میں کہاں آ گئی ہوں, مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ پھر اس بیچارے مزدور نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی, جسے سنتے ہی شہزادی نے کہا کہ بے شک مجھے تیرے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے زندگی دی, تیرے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے مجھے زندہ کیا, تیرے لیے ہی ایک بار پھر سے مجھے زندگی ملی ہے, لہٰذا میں شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں. جب صبح ہوئی تو یہ مزدور شہزادی کے ہمراہ بادشاہ کے محل میں گیا, بادشاہ کے محل میں داخل ہوا. بادشاہ اور اس کی ملکہ اداس بیٹھے تھے. ایک دم انہوں نے جب شہزادی کو دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے حیران رہ گئے. کہا ہماری شہزادی تو مر گئی تھی, یہ تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی, یہ تو قبروں میں چلی گئی تھی. اے غریب شخص بتا تو صحیح یہ کیسے زندہ ہوئی, کیسے زندہ ہو کر تیرے ساتھ آئی؟ تو غریب مزدور نے اپنی پچھلی ساری کہانی سنائی. کہا میں قدم بقدم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہا, میں روتا رہا, گڑ گڑاتا رہا, میں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور روتا تھا, راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر میں سجدے کرتا تھا, بے قراری کے عالم میں اتنا روتا کہ خون کے آنسو بہانے لگ جاتا تھا. ہائے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر میرا رونا میرے اللہ کو بہت پسند آیا, گڑ گڑا کر تڑپنا میرے اللہ کو بہت ہی پسند آیا. میں نے کہا میرے مالک, میری عبادت کی جزا, میری آنکھوں سے نکلے آنسوں کی جزا, میری خشیت الہی کی جزا مجھے یہ دے دے کہ اس شہزادی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دے. یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے کہا بے شک جو رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے نا پھر وہ کچھ حاصل کر کے ہی رہتا ہے. اللہ سے مدد مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے. اور پھر بادشاہ نے دھوم دھام سے شہزادی کی غریب شخص کے ساتھ شادی کر دی اور غریب کو بھی بادشاہ بنا دیا. اللہ کو پانے کی کوشش کرو, اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ کے حضور اپنے سر جھکانے کی کوشش کرو, پیشانی جھکانے کی کوشش کرو. جب بھی مانگو, جس وقت بھی مانگو, اللہ سے مانگو, مدینے والے کا صدقہ مانگو, مدینے والے کا وسیلہ ضرور پیش کرنا. جب تم اللہ سے مدینے والے کا صدقہ مانگو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کر دے گا. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری چوکھٹ پر مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے, اور تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتا, میرے آگے سوال کیوں نہیں کرتا, میرے سامنے اپنی خالی جھولی کیوں نہیں پھیلاتا. اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, میں نے تجھے پیدا کیا ہے, تیرے لیے رزق کے دروازے کھولے. جو تجھے پیدا کر سکتا ہے, جو تجھے رزق دے سکتا ہے, وہ تیری ہر ایک آرزو بھی پوری کر سکتا ہے, وہ تیرا ہر چھوٹا موٹا خواب بھی پورا کر سکتا ہے. تو مجھ سے ایک بار مانگ کے تو دیکھ, کرم کی انتہا نہ کر دوں, مجھے رب العالمین بھی نہ کہ